السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بچوں، اب ہے ہمارا ہفتہ نمبر 10 اور لیکچر نمبر 1، لیکن سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق کا اعادہ بتائیے، پچھلے ہفتے یعنی ہفتہ نمبر 9 میں کون سا سبق پڑھا گیا؟ سوچیے۔ اگر آپ سبق کو 1 سے 2 دفعہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ سبق ازبر ہو جاتا ہے، اور کسی وقت بھی اگر سوال پوچھا جائے تو آپ کو وہ چیز دماغ میں فوراً آ جاتی ہے۔ بالکل درست۔ ہفتہ نمبر 9 میں ہم نے سبق ارکان اسلام پڑھا۔ اسلام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اسلام امن و سلامتی، سچائی، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ستون یا کسی چیز کا لازمی حصہ۔ بچوں، جس طرح جب ہم عمارت بناتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ غور کریں تو ستون پہلے بنائے جاتے ہیں، پلرز بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ اگر ستون جو ہیں پلر مضبوط ہوں گے تو عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اسی طرح جو اسلام ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی 5 ستونوں پر قائم ہے۔ وہ کون سے 5 ستون ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے اپنے مقررہ اوقات پر۔ روزے مہینے میں 1 دفعہ رکھے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ زکوٰۃ کا ٹائم مقرر ہے جو مالدار لوگ سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں۔ اور حج، ہر صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ارکان اسلام کی مکمل پابندی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنی ابتدائی سرگرمی کی طرف، جس کے ذریعے ہم اپنے سبق کی طرف چلیں گے۔ آتے ہیں ہم اپنی ابتدائی سرگرمی کی طرف۔ بچوں، بتائیے کہ آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں، ان تصاویر کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ جی بالکل، پھل ہیں اور بچی بھی پھل توڑ رہی ہے، باغ ہے، آگ، جنگل، جانور، چاند۔ جی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، بالکل درست آپ نے فرمایا۔ اور یہ سب نعمتیں ہمیں مفت و بغیر کی اس کی قیمت کے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اور وہی ہمیں ساری ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن نہیں سکتے اور نہ ہی ہم اس کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جانیں، پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم حقوق کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں حقوق کیا ہیں۔ جی تو بچوں، ان تصویر کو دیکھیے، بتائیے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کون سے حقوق ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ بالکل صحیح، حج ادا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ماننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس سے کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا جو سبق ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے۔ باب دوم، ایمانیات اور عبادات میں ہم پڑھیں گے اللہ کے حقوق۔ صفحہ نمبر ہے 23 اور 24۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہے، یعنی کیا مقصد ہے سبق پڑھنے کا؟ طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے طریقے سے شناسا ہو سکیں، یعنی واقف ہو سکیں۔ سبق ہے اللہ کے حقوق، اس کی میں بلند خوانی کرتی ہوں، آپ سب بچے غور سے سنیں گے۔ آج کی تاریخ ڈالیں اور سبق کو توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں کتنی سہولتیں میسر ہیں، لیکن ہم ان پر غور کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ پانی کے بغیر تو زندگی ہی ممکن نہیں، کیونکہ سارے جاندار، جانور، پودے اور انسان تو پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ اسی طرح ہوا کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاند اور تارے روشنی کا ذریعہ ہیں،
جبکہ سورج تو روشنی کے علاوہ حرارت کا بھی ذریعہ ہے، یعنی حرارت دیتا ہے، گرمائش دیتا ہے۔ ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا دل و دماغ، یہ سب نعمتیں ہمیں مفت اور بغیر کسی قیمت کے عطا کی گئی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ یہ نعمتیں ہمارے پیارے رب نے عطا فرمائی ہیں۔ اسی نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری زندگی کی تمام ضرورتیں پوری فرما دی۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ ہم گن سکتے ہیں اور نہ ہم اس کے احسانات کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جانے، پہچانے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے جو درج ذیل ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مانا جائے، یعنی اللہ ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت غلط بات ہے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، پوری کائنات کا وہی مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانے اور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے۔ زندگی کے تمام کاموں میں اس کے آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ تو بچوں، آپ نے سبق سنا اور توجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں آپ جان گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اناج، دالیں، آگ، ہوا، پانی، صحرا، دریا، خوبصورت باغات، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی معاوضے کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت عطا کی ہیں۔ اب آتے ہیں بچوں ذہنی آزمائش کی طرف۔ آپ نے غور سے سننا ہے اور جہاں پہ 4 آپشن دی گئی ہیں ان میں سے درست آپ نے بتانی ہے اور آپ نے اس دائرے کو پینسل سے فل کرنا ہے۔ نمبر 1، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے پانی، کپڑا، مکان، پیسہ۔ زندہ رہنے کے لیے، جی بالکل درست، پانی، اس پر آپ ٹک لگائیے، جیسے اسے پینسل سے بھر دیجئے دائرے کو۔ نمبر 2، کس چیز کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے؟ کون سی وہ چیز ہے؟ سورج، چاند، ہوا، ستارے۔ بالکل صحیح، ہوا کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے۔ نمبر 3، اللہ کی یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ فرشتے، انسان، جن، بت۔ جی بالکل صحیح، انسان۔ نمبر 4، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ سے روگردانی کر کے، یعنی اس سے منہ پھیر دے کے، نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے۔ بالکل نمبر 1 ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ نمبر 5، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اگر استطاعت ہو تو کیا کرے؟ مدینہ منورہ چلا جائے، گھر بنائے، حج ادا کرے یا سعودی عرب؟ جی بالکل درست جواب ہے حج ادا کرنا۔ اب آتے ہیں خالی جگہ کی طرف۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، اگر ہوا نہ ہو تو ہم ڈیش بھی نہیں لے سکیں گے۔ بالکل صحیح، ہم سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں اپنے ڈیش کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اپنے کس کے لیے پیدا فرمائی ہیں؟ اپنے بندوں کے لیے۔ بالکل صحیح۔ نمبر 3، یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ڈیش کو شمار نہیں کر سکتے۔ کن چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے؟ جی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانا جائے۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ رب مانا جائے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو اپنا ڈیش مانے، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانے۔ اب بیٹا یہ دیکھیں، یہاں ایک سائڈ پہ آپ کو یہ ایک باکس کا نظر آ رہا ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔
कॉलम अलिफ में क्या है, हुकूक अल्लाह से क्या मुराद है। अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो अपने परवरदिगार की नेमतों का, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में, ज़िंदगी के तमाम कामों में। कॉलम बी में शुक्र अदा किया जाए, किसी को शरीक ना ठहराया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, अल्लाह ताला के हकूक़ हैं तो शुमार ना कर सकोगे। तो चलिए नंबर 1 पे देखते हैं। हकूक़ अल्लाह से मुराद है अल्लाह के हकूक़, बिल्कुल दुरुस्त। अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे, जी आएगा इसके साथ मिला दें, शुमार नहीं कर सकोगे, गिन नहीं सकोगे। नेक्स्ट है अपने परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए, ज़िंदगी के तमाम कामों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, यानी पैरवी करना। बच्चों आप अपने हिस्सा मारूजी को अच्छी तरह से याद कर लें, कहीं अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अब आते हैं हम इमला के अल्फाज की तरफ। आप मेरे साथ दिल में पढ़िएगा। मुयस्सर, मुयस्सर होना, दस्तयाब होना। सहूलतें, अता, देना, अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। एहसानात, एहसान की जमा। कीमत, मुफ्त। नेमतें, ज़रिया, हरारत, तसव्वुर, ज़रूरतें, ज़रूरत की जमा। हकीकत, सच्चाई। सिफ़ात, सिफ़त की जमा, खूबी। पैरवी, माने। इस्तात, इस्तात ताकत रखना है, अगर आपके पास वो चीज़ की ताकत है, आप कर सकते हैं ये काम तो करें। कामों, ज़िंदगी। हकूक़, हक की जमा। मोहब्बत, प्यार। बग़ैर, नामुमकिन। प्यास, हकूक़। इमला के ये अल्फाज अपनी कापी पर लिखेंगे, मार्जिन लाइन का खास ख्याल रखेंगे, एक लाइन में 3-3 अल्फाज लिखेंगे और आखिर में इख्तितामिया लाइन लगाएंगे। अब आ जाते हैं पैराग्राफ की तरफ। आपने ये पैराग्राफ अल्फाज लिखने के बाद लिखना है और 2 उंगलियों की जगह यानी 2 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे। इसी तरह आप मार्जिन लाइन लगाएंगे और प्रॉपर एंडिंग लाइन। अब आ जाते हैं जी मश्की सवालात की जानिब। मश्की सवालात हमारे 5 हैं। नंबर 1, किस चीज़ के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है? बहुत ही आसान। सवाल नंबर 2, हवा और पानी जैसी नेमतें किसने दी? इंतहाई आसान, अल्लाह ताला ने। चांद तारे किस चीज़ का ज़रिया है? रोशनी का। एक एक लाइन का एक एक लफ्ज़ है इसके जवाब में। सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला के कोई से 3 हकूक़ बताएं। अभी हमने पढ़ा था हकूक़ अल्लाह ताला के कौन कौन से 3। उसे अपना माबूद माना जाए, उसकी ज़ात सिफ़ात में कोई शरीक नहीं किसी को किया जाए, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये बताए गए काम हैं उनकी पैरवी की जाए, उनकी सुन्नत पर अमल किया जाए। सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें क्यों दी हैं और इनका क्या मकसद है? क्यों दिए और क्या मकसद है? आप ये सारे सवाल आपके सामने हैं। पहले 3 सवाल इंतहाई आसान है, आप ज़ुबानी याद करें। आखिरी 2 सवाल हैं 4 और 5, ये आप कापी पर करेंगे और याद आप 5 के 5 करेंगे जी। तो सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला के कोई से 3 हकूक़ बताइए। अभी मैंने आपको बताया अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराया जाए, अल्लाह ताला को अपना खालिक व मालिक माने, सबसे बढ़ के इससे मोहब्बत करें, ज़िंदगी के तमाम कामों में अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें क्यों दी हैं, इनका क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं जिनका शुमार नामुमकिन है। ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दी हैं ताकि हम उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। बच्चों ये 2 सवालात जो हैं ये आप कापी पर करेंगे। इसी तरह आप सवाल जिस तरह मैंने लिखा है सवाल लिखेंगे, इस सबक का नाम सवाल अंडरलाइन करेंगे इसी तरह से, और जवाब जिस तरह से बताए गए उसी तरह से आप लिखेंगे। सबक अल्लाह ताला के हकूक़ के आपके पास ये सामने नोट्स हैं, आप इन नोट्स को मद्देनज़र रखेंगे। अपने सवालात जो दिए गए उनके साथ इसमें एक सवाल एक्स्ट्रा भी दिया गया, 2 बल्कि। अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है ये दिया गया है, और अल्लाह ताला के जो चंद एहसानात हैं हम पर वो बयान करें। बहुत आसान है, अभी हमारे सबक में भी डिस्कशन हुई थी। हमें अल्लाह ताला जो नेमतें दिए वो आपके सामने हैं। आप इन तमाम सवालात को अच्छी तरह से ज़ुबानी याद करेंगे और कोशिश करें याद करके लिखने की मशक़ करें ताकि इमला के अगलात कम से कम हों। अब आ जाते हैं घर के काम की तरफ।
آپ نے اپنے سبق کی 2 سے 3 بار کسی بڑے کی نگرانی میں پڑھائی کرنی ہے۔ سبق ارکان اسلام جو ہم پچھلے ہفتے کر چکے ہیں اس کی املا یاد کریں تاکہ والدہ آپ کی املا لیں آپ کی کاپی پر، اور آپ نے پھر سبق اللہ کے حقوق کی املا کاپی پر خوشخط کرنی ہے اور رجسٹر پر لکھ کر مشق کرنی ہے۔ حصہ معروضی پینسل سے حل کر کے اچھی طرح یاد کریں۔ سوال نمبر 4 اور 5 کاپی پر کریں، رجسٹر پر لکھ کر مشق کریں۔ نوٹ ساتھ منھ سے لکھیں، میں نے آپ کو بتایا نوٹس میں جو سوال ہیں وہ بھی آپ یاد کریں گے۔ سوال نمبر 1، 2، 3 نوٹس میں دیے گئے تمام سوالات اچھی طرح سے زبانی یاد کریں گے اور رجسٹر پر لکھ کر مشق کریں گے۔ اپنا کام بہت دھیان سے توجہ سے کریں اور جو کام کر لیتے ہیں اسے چیک کرنے کے لیے ضرور بھیجا کریں۔ پیارے بچوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔